لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسخون ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين نزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد پروردگار عالم کا لطف و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ ہم اس ماہ شعبان کے آخری جمعے کو دیکھ سکیں اور ماہ مبارک رمضان کے نزدیک سے نزدیک ہوتے چلے جائیں. رمضان انشاءاللہ پرسوں ماہ مبارک کی پہلی تاریخ ہوگی کہ جس سے ماہ رحمت و برکت و مغفرت شروع ہو جائے گا اور ہم سب کے لیے ایک گولڈن چانس ہوگا، ایک بہترین موقع ہوگا کہ ہم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکیں اور جو کچھ بھی ہمیں اس کے بہتے ہوئے دریا سے حاصل کر لینا ہے وہ وہاں سے لے سکیں. آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. آج کے روز رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین خطبہ دیا جس کے چند فقرات میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آباء و اجداد سے امیر المومنین تک پہنچتے ہیں اور امیر المومنین سے روایت کرتے ہیں امام کہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کھڑے ہو کر صحابہ کے اجتماع سے یہ جملہ خطاب کیا اور کہا: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، خدا کا بابرکت رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے بہتر ہے. اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں. اس کے منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، اس کے ساعات و لحظات تمام تر ساعات و لحظات سے بہتر ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ.
اور اس مہینے میں تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے. انفاسکم فیہ تسبیح، اور اس مہینے میں تمہاری سانس لینا تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے، اور تمہارا سونا عبادت ہے. اس مہینے کے تمام کیے گئے اعمال بارگاہ رب العزت میں مقبول ہیں، اور اس مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں مستجاب ہیں. لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ پروردگار عالم سے مانگنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ کہ جو اس بابرکت مہینے میں بھی پروردگار عالم کی مغفرت سے محروم رہ گیا. اس مہینے کے روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، یہاں اللہ کے نبی روزے رکھنے کی وجوہات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو. غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچانا کہ جنہیں دیکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جن کا سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو. جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو لوگوں سے جو تم امید رکھتے ہو کہ اس طریقے سے میرے بچوں کے ساتھ میرے بعد میں لوگ پیش آئیں، اسی طریقے سے تم بھی یتیموں کے ساتھ پیش آؤ. پھر فرماتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین وقت ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اس سے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو وہ اجابت کرتا ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہیں، تو اس کے استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کوئی وزن اٹھاتا ہے اور اس کی وزن کی وجہ سے اس کی کمر جھک جاتی ہے، وزن کی وجہ سے اس کی کمر جھک جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے لوگو، تمہارے گناہوں نے تمہاری کمروں کو جھکا دیا، گناہوں نے تمہیں ٹیڑھا کر دیا، تو پروردگار عالم سے مغفرت چاہو، گناہوں کی بخشش کرو، مانگو. اور گناہ کی بخشش مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ پہلے اس گناہ کا اعتراف ہے، پہلے اس گناہ کا اعتراف ہے. پس لمبے سجدے کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو، جان لو کہ اللہ تعالی نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے گا، اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے گا کہ جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن
روزہ دار کو افطار دے تو خداوند عالم اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے کہ میں تو افطار نہیں دے سکتا کسی کو، میں تو کسی کو نہیں کھلا سکتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ اگرچہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم سب کو دیگ نہیں اتار سکتے، اگر تم سب کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اگر تم سب کو افطاری نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اتنی حیثیت تو تمہاری ہے کہ تم آدھا خرما آدھا کھجور ہی کسی کو دے دو، کم سے کم اتنا تو دے سکتے ہو، لہٰذا تم اتنا ہی دو۔ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو تھوڑے سے کو قبول کرنے والا ہے اور زیادہ کو معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار اسی کے بدلے تمہیں بخش دے گا، تمہیں سکون دے دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا جملہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کسی کے پاس اتنی بھی طاقت نہ ہو کہ ایک کھجور کسی کو دے دے، ایک آدھی کھجور کسی کو دے دے، تو کم سے کم کسی کو پانی تو پلا سکتا ہے۔ مقصود و منظور یہ ہے اللہ کے رسول کا کہ جتنا ہو سکے، جتنا تم سے ہو سکے کار خیر انجام دو، مومنین کی خدمت کرو۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا۔ آج تک اسے موقع نہیں مل پایا تھا کہ اپنے آپ کو سدھارے، اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ اپنے اخلاق کے بارے میں سوچے، کچھ سمجھے، لیکن اب جو رمضان آیا ہے تو کوشش کرو اپنے اخلاق کو دوسرے دنوں سے کچھ بہتر بنا لو، ہمیشہ کی برائیوں کو کچھ دن کے لیے ترک کر دو، شاید یہ ممکن ہو جائے کہ تم کچھ دن کے لیے ترک کرنا چاہو، پروردگار عالم تمہیں اپنی راہ میں چن لے اور تمہارے زندگی کو ایسا بنا دے کہ تم گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پل صراط کو عبور کر لے گا، آسانی سے پل صراط کو عبور کر لے گا کہ جس دن لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اور پیروں میں لغزش ہوگی۔ اور جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے مدارا اور نرمی کرے گا تو خداوند عالم روز قیامت اس کے حساب میں نرمی کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے زیر دست سے یہ سوچتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان ہیں، پروردگار نے اس مہینے میں مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے جو زیر سایہ ہیں وہ چاہے گھر والے ہوں، چاہے آپ کے پاس کام کرنے والے نوکر ہوں، چاہے کاریگر ہوں، یا جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی اولاد ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ سے نچلا طبقہ جو ہے جو آپ کے ماتحت ہے، اس سے اگر آپ نرمی کریں گے تو پروردگار عالم بدلہ یہ دے گا کہ روز قیامت وہ آپ کے اعمال کے بدلے آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ اور اگر اس مہینے میں دوسروں کو کوئی اپنی ذات سے اذیت سے بچاتا ہے، اگر کوئی اپنی طرف سے ہونے والی اذیت سے کسی کو بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خداوند عالم اپنے غیظ و غضب سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ ایک شخص ہے، اس کے سامنے پچھلی بار میں ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ کوئی چیز ایسی پیش آئی کہ جسے وہ پسند نہیں کرتا، ایک ناراضگی سامنے
آ گئی ہے، ایک چیز ایسی پیش آئی ہے کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے اس کو اور خدا کے اپنے آپ کو مہمان سمجھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تو پروردگار عالم تمہارے حق میں بھی اس نیکی کو انجام دے گا۔ اگر تم اس کے اوپر غیظ و غضب ناک نہ ہی ہوتے تو پروردگار عالم بھی اپنی رحمت و برکت کو تمہارے اوپر بڑھا دے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا۔ اگر کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرے گا، قطع رابطہ کرے گا، تو یہ جان لیجئے پروردگار عالم قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ان راستوں کو، ان رابطوں کو جوڑ لینا ہے کہ جو پورے سال کسی نہ کسی وجہ سے دوسرے کی ہی غلطی تھی، آپ کی غلطی نہیں تھی، سامنے والے کی ہی غلطی تھی، لیکن پروردگار عالم آپ سے چاہتا یہ ہے کہ تم خود جاؤ اور اس سے رابطہ کرو، تم اس سے صلہ رحم کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خدا اس کو جہنم سے نجات دے گا۔ جو کوئی اس مہینے ماہ مبارک رمضان میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر، رسول اللہ فرماتے ہیں، جو کوئی مجھ پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا تو پروردگار عالم قیامت کے دن، کہ جس دن تمام لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس حدیث مبارک کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ جب کہ تھوڑا سا سخت ہوگا نماز مغربین کے بعد افطار، اور افطار کے کچھ بعد افطار کھانا جو کچھ بھی ہو اس کے کچھ دیر بعد، یعنی تقریباً 7:45 یا 8 بجے، یا کھانے کے بعد میں 8 بجے کا اس کا وقت ہوگا کہ ہم لوگ تلاوت قرآن کریم کے لیے یہاں حاضر ہوں گے۔ جو لوگ چاہتے ہیں بارگاہ رب العزت سے حاضر ہو کر کچھ حاصل کریں، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہوگا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رب العزت میں کچھ حاصل کر سکیں، وہاں سے نیکیوں کو حاصل کر سکیں۔ اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو پروردگار عالم اس کو توفیق میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا، پرسوں سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ میرا اور آپ کا واجب فریضہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھیں۔ چند مسائل آپ کی خدمت میں روزے سے متعلق بیان کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض یہ کر دوں کہ دیکھیے زوال کا وقت گھٹتا جا رہا ہے،
لہٰذا اس حساب سے اگر ہم آج 1:03 تک نماز جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری نماز جمعہ ہوگی، نماز جمعہ ہوگی۔ اور اگر ہم 1:03 سے 1 یا 2 منٹ کا گیپ کر دیتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں، تو ہماری یہ ساری محنت کہ جو ہم تمام تر کاموں کو چھوڑ کر یہاں پہنچے وہ ضائع ہو جائے گی، اور آگے وقت ایسے ہی گھٹنا ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ 1 بجے نماز جماعت ہم لوگ کھڑی کر سکیں، اور آپ لوگ چونکہ خطبات بھی نماز کا حصہ ہیں، آپ جانتے ہیں نماز ظہر کے بدلے روز جمعہ نماز جمعہ ہے، تو 4 رکعت نماز ظہر ہے، تو اس کے بدلے جب ہم یہاں نماز جمعہ پڑھتے ہیں تو اس میں 2 خطبات جو ہوتے ہیں وہ بدلہ ہوتے ہیں 2 رکعت نماز کا، اور 2 رکعت نماز آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے خطبات کے شروعات میں آ سکیں۔ حد اقل آپ کی طرف سے کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ پروردگار عالم آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو نماز کے ان خطبات کو ہلکا سمجھتے ہیں، اور آپ لوگ اس آیت کے مصداق ہوں کہ جس میں فوائل للمصلین، کہ افسوس ہے ان کے اوپر کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، اب یہ نماز جمعہ کا ہی حصہ ہے، تو میرا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ یہاں ہم اذان سے پہلے حاضر ہو سکیں۔ لیکن پھر بھی کسی وجہ سے اگر کوئی دیر کرتا ہے تو اپنی کوشش پوری کرے کہ جتنا جلدی ہو سکے نماز میں پہنچ جائے۔ تو اگلے ہفتے کہ تقریباً جو ہے 1 بجے کا نماز کا ٹائم ہو جائے گا، اور آگے اس سے اور پیچھے ہوگا، تو ہم لوگ آپ سے عرض کر دیں کہ پوری کوشش کریں کہ نماز کے وقت سے پہلے ہر حالت میں جتنا جلدی ہو سکے پہنچ جایا کریں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ شریعت اسلام میں روزے سے مراد خداوند عالم کی رضا اور اظہار بندگی کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 8 چیزوں سے پرہیز کرے، 8 چیزوں سے پرہیز کرے۔ توضیح المسائل آیت اللہ سستانی میں مسئلہ نمبر 1551 1551واں نمبر ہے کہ وہ چیزیں بتلا رہے ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کھانا اور پینا، دوسری چیز ہے جماع، تیسری چیز ہے استمناء، یعنی کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے منی کا خارج کرنا، اب وہ جماع سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، مجبوراً ہو یا جیسے بھی ہو، اس سے انسان کی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پروردگار عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی چیز کا منسوب کرنا۔ پروردگار عالم ہم لوگ الحمدللہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی جھوٹ بولیں گے، لیکن کبھی کبھی انسان خود نہیں سمجھتا کب اس سے کون سا گناہ ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں 5واں نمبر ہے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار کا حلق میں جانا۔ مثلا کہیں جھاڑو دل رہی ہے، بہت زیادہ گرد و غبار ہو رہا ہے، یا مثلا جو آٹے کی چکی جب چلتی ہے وہاں اندر بہت زیادہ گرد ہوتا ہے، جب کبھی کوئی روئی پنوانے گیا ہو اگر، تو جب لحاف وغیرہ بھرے جاتے ہیں تو روئی جو اڑتی ہے وہاں بہت زیادہ غلیظ غبار ہوتا ہے۔ اتنے غلیظ غبار میں حالت روزہ میں آپ نہیں جا سکتے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اذان صبح تک حالت جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اگر کوئی ہے تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ کسی سیال چیز سے انیما لینا، کسی بھی ترل پدارتھ والی چیز سے انیما اگر کوئی جانتے سب مجبوری نہیں لیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انیما لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
ساتھ ہی ایک چیز میں عرض کر دوں، اگر کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک کان میں دوا ڈال رہا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ ناک والی دوا حلق میں نہ جائے، ناک تک ہی رہے۔ آنکھ میں ایک دوا ڈلتی ہے، بعض موقع پہ ناک کان اور آنکھوں کی دوائی جو ہے حلق تک پہنچتی ہے، بعض موقع پہ نہیں پہنچتی، تو وہ آپ خود تجربہ کریں کہ کون سی پہنچتی ہے کون سی نہیں پہنچتی۔ تو جو دوا حلق تک نہ پہنچے اس کا ڈلوانا جائز ہے، انجیکشن لگوانا جائز ہے، چاہے وہ انجیکشن طاقت کا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی لگوانا جائز ہے۔ عمداً قے کرنا، اگر کوئی خود سے الٹی کرے گا، وامٹ کرے گا، کوئی خود سے اگر کرے، ایک ہوتا ہے آگئی میں آغا سستانی کے یہاں روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارے یہاں آگئی اگر کسی کو الٹی آ گئی خود سے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا علیہ رحمۃ اللہ۔ لیکن اگر کوئی خود سے الٹی کر رہا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو میرا نمبر ہمیشہ موجود ہے، اور میں خود یہاں روزانہ تقریباً نمازوں میں حاضر ہوں، مغربین میں اور جب بھی، تو جو بھی سوال ہو میں خدمت میں آپ لوگوں کی حاضر ہوں۔ عالم اسلام میں اس وقت جو خاص باتیں ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 1948 کے مقبوضہ علاقے میں جہادی کارروائی سے متعلق صورتحال اور حالیہ چند دنوں کے دوران ہونے والی شہادت پسندانہ کارروائی کا جائزہ لیا سید حسن نصر اللہ نے۔ عراق میں KDP نام کی ایک پارٹی ہے، اس کے ایک نیتا نے مراجع کے خلاف کچھ غلط باتیں کہی تھیں، ماشاءاللہ عراق کی عوام نے پرزور مذمت کی اور ہم لوگ بھی اس کام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یمن میں جو 8 سال سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس میں تمام تر لوگوں کی طاقت آزمائی کے بعد بھی خدا کا لشکر ہی کامیاب و کامران ہے۔ امریکن اسٹڈیز گروپ کے ایک استاد ہیں ڈاکٹر فؤاد ایزدی، انہوں نے ایک مکالمے میں کہا ہے کہ امریکہ بہت جلد زوال پذیر ہونے والا ہے اور یوکرین اب اپنے قانون میں بدلاؤ لانے والا ہے، چونکہ وہ سوچا کرتا تھا کہ ناٹو یا امریکہ اس کے لیے کوئی مددگار ثابت ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی لہٰذا اب پیچھے ہٹ رہا ہے اور بدلاؤ کی کوشش میں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، تمام عالم اسلام کی تمام عالم کی مشکلات کو آسان فرمائے، گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگارہ اپنا درود بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر۔
میرے معبود درود و سلام بھیج ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر میرے معبود درود و سلام بھیج 8 امام علی رضا علیہ السلام پر میرے معبود درود و سلام بھیج 9 امام محمد تقی علیہ السلام پر میرے معبود درود و سلام بھیج 10 امام علی نقی علیہ السلام پر میرے معبود درود و سلام بھیج 11 امام حسن عسکری علیہ السلام پر میرے معبود درود و سلام بھیج امام حجت امام زمان علیہ السلام پر پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے ہمارے ملک کی سالمیت اور ترقی عنایت فرما میرے معبود جنت البقیع کی تعمیر عنایت فرما میرے معبود قبلہ اول کی آزادی عنایت فرما میرے معبود ایران میں جو مراجع کرام ہیں عراق میں جو مراجع کرام ہیں لبنان میں یمن میں جہاں جہاں بھی مسلمین ہیں تمام تر دنیا میں جہاں بھی مسلمین ہیں اور جتنے لوگ ہیں جتنے مظلوم ہیں ان کی مدد کو فرما میرے معبود امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اپنی دعوان انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن علي ولي الله اللهم صل على محمد وعلى محمد أشهد أن علي ملة الله اللهم صل على محمد وعلى محمد حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على